بطخ کا بدصورت چوزا، ایک سبق آموز کہانی۔ ایک خوبصورت سا تالاب تھا جہاں سب جانور امن سے رہتے تھے۔ اسی تالاب کے کنارے ایک بطخ نے اپنے انڈے دیے تھے۔ کچھ دن بعد سارے انڈے پھوٹ گئے، لیکن ایک انڈا سب سے بڑا تھا جو سب سے آخر میں ٹوٹا۔ اس میں سے نکلا ایک عجیب سا چوزا۔ اس کا رنگ دوسروں جیسا نہیں تھا، وہ تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کی شکل بھی مختلف تھی۔ گاؤں کے سارے جانور اسے دیکھ کر ہنستے تھے۔ بطخ کے دوسرے بچے بھی اسے کہتے، تم کتنے بدصورت ہو، تم ہمارے جیسے کیوں نہیں؟ غریب چوزا بہت دکھی تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا، آخر میں ایسا کیوں ہوں؟ میں کون ہوں؟ ایک دن وہ روتا ہوا تالاب سے دور نکل گیا۔ وہ جنگلوں، کھیتوں اور میدانوں میں بھٹکتا رہا۔ جہاں بھی جاتا کوئی نہ کوئی اسے اس کی بدصورتی پر چھیڑ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے۔ پھر ایک دن بہار آئی، درختوں پر پھول کھل گئے، ہوا میں خوشبو بھر گئی۔ وہی بدصورت چوزا ایک جھیل کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ چند سفید خوبصورت ہنس پانی میں تیر رہے ہیں۔ اس نے خود کو پانی میں دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ اب بدصورت چوزا نہیں رہا تھا، وہ خود ایک خوبصورت سفید ہنس بن چکا تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو پہچانا کہ وہ بطخ نہیں بلکہ ہنس ہے۔ وہ خوشی سے ہنسوں کے ساتھ تیرنے لگا۔ اب کوئی اس پر نہیں ہنستا تھا، بلکہ سب اسے دیکھ کر تعریف کرتے تھے۔ آخرکار اسے سمجھ آیا کہ ہر کسی کی اصل خوبصورتی وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے، کوئی بھی ہمیشہ بدصورت نہیں رہتا۔ اسٹار کہانی کا سبق: کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہر انسان کی اپنی خوبصورتی اور اپنی پہچان ہوتی ہے۔ وقت آنے پر ہر کوئی اپنی اصل چمک دکھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بدصورت چوزے کی مثال سے ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو اس کی بدصورتی پر مذاق اڑانا ٹھیک نہیں، اور سب کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کچھ تھوڑا دیر سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہر کسی میں اپنا سپارک ہوتا ہے۔ ہاں، بدصورت چوزے نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خود کو کسی سے کم سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اب میں ایک اور کہانی سناؤں گی جو تھوڑی مزیدار ہے۔ بطخ کے مرغے کا ناچ، مطلب بطخ کے چوزے کے لیے کیسا ہوگا؟ وہ بھی بہت مزیدار کہانی ہے۔ اس میں چوزے کی کہانی بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ایک بڑا مرغا بنا اور کیا کیا ناچ کیے سب کو ہنسانے کے لیے۔